بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا عبدالسبحان میواتی کے فرزندان کی علم خدمات۔ حضرات، گزشتہ صدی میں میوات میں جو کچھ تعلیمی، تبلیغی اور دینی و اصلاحی کام ہوا، اس میں ایک نمایاں کردار حضرت مولانا عبدالسبحان خاں میواتی کا ابھر کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے انہیں معلم میوات کہا اور کسی نے استاذ الاساتذہ یا بابائے میوات کا لقب دیا۔ حضرت مولانا کے کارنامے اور عظیم انقلاب کا ثمرہ یہ ہے کہ آج میوات میں جس حد تک تعلیمی بیداری نظر آتی ہے وہ بہرحال آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا کی خدمات مختلف میدانوں میں رہی۔ تعلیمی اعتبار سے آپ سب سے زیادہ متحرک رہے۔ تبلیغ کے کام کو آپ نے کبھی تعلیم سے جدا نہیں سمجھا۔ اسی طرح تصوف اور اصلاح نفس کے حوالے سے بھی آپ نے کوششیں جاری رکھی۔ غرض ہے کہ قوم کی اصلاح اور درستگی کے عنوان سے آپ نے حتی المقدور اور بھرپور جدوجہد کی، جس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے جانشین اور فرزندان کو ایک نہایت واضح اور متعین مشن پر کام کرنے کا موقع ملا۔ انہیں اپنی ترجیحات کا اندازہ تھا، انہیں اپنے اہداف کا خوب علم تھا، لہٰذا انہوں نے جس طرز پر کام کیا اور جو خدمات ان کے ذریعے انجام پائی وہ بذات خود ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ہم اپنے اس مقالے میں حضرت مولانا کے فرزندان کی علمی کاوشوں کو موضوع بنا کر کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالمنان دہلوی۔ حضرات، معلم میوات حضرت مولانا عبدالسبحان خاں کے مثل ان کے فرزندان نے بھی بڑا نام کمایا، خوب شہرت حاصل کی اور مختلف میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ حضرت مولانا کے 4 صاحبزادے ہوئے، جن میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت آپ کے بڑے فرزند اور جانشین اول حضرت مولانا عبدالمنان دہلوی کو حاصل ہوئی۔ سن 1922 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ دینیات، حفظ قرآن اور فارسی و عربی کی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے پائی۔ اس کے بعد طلب علم کے شوق میں دیگر مدارس کا رخ کیا۔ جامع مسجد بھیرا میں کچھ وقت گزارا، اسی طرح سرگودا میں بھی رہے اور بالآخر مدرسہ امینیہ دہلی سے سند فراغت حاصل کی۔ جب تعلیم مکمل کر چکے تو روحانی و باطنی تربیت کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی کی وساطت سے قطب الارشاد قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کی خدمت اقدس میں حاضری نصیب ہوئی۔ والدین کی آغوش تربیت، اسی طرح وقت کے مشہور علماء کرام اور مشائخین نظام سے گہرے رواسم و روابط اور محترم اساتذہ کی شفقتوں، اولیاء اللہ کی دعاؤں اور صحبتوں نے آپ کی شخصیت و سیرت کی تعمیر میں وہ کردار ادا کیا کہ آپ نے ایک امتیازی شان حاصل کر لی۔ رسمی تعلیم اور تصوف و سلوک کے مراحل طے کرنے کے بعد تعلیمی اور تدریسی امور کی جانب توجہ دی۔ انداز تدریس ایسا سہل اور والہانہ ہوتا کہ دوران درس ہی طلباء کو تمام چیزیں ذہن نشین ہو جاتی۔ مشکل ترین کتابوں کو بھی بڑی آسانی اور نہایت مہارت کے ساتھ طلباء کو گھول کر پلانے کا ہنر رکھتے تھے۔ بے مثال حافظہ خدا نے عنایت فرمایا تھا۔ آپ کے ایک شاگرد مفتی نصیر سرولی میواتی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مدرسہ کاشف العلوم میں مولانا عبدالمنان صاحب سے مختصر المعانی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ درس گاہ میں قدم رکھتے ہی شروع ہو جاتے، کتاب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے اور نہ ہی کھولنے کی۔ آپ کا ایک دوسرا وصف شعر گوئی سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ آپ عربی، فارسی اور اردو پر یکساں قدرت رکھتے تھے، لیکن بنسبت دوسری زبانوں کے آپ نے عربی میں زیادہ شعر کہے، اتنے کہ ایک دیوان تیار کر دیا۔ ڈاکٹر اجتبیٰ ندوی اپنے ایک مقالے میں جو معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوا تھا لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالمنان بلا کے ذہین تھے، ہزاروں اشعار ان کے ورد زبان تھے۔ انہوں نے عروض و قوافی کے باب میں مولانا عبدالحق مدنی سے استفادہ کیا، نیز ان کا ایک غیر مطبوعہ دیوان بھی موجود ہے۔ حضرات، حضرت مولانا کے 4 فرزندان ان کے ارکان اربعہ ثابت ہوئے۔ خدا نے چاروں کو مختلف اور گوناگون خصوصیات سے نوازا تھا۔ کسی کو عربی سے عشق کی حد تک لگاؤ بخشا، کسی کو شیخ الحدیث کی مسند پر سرفراز فرمایا، کسی کو دہلی کی شعری روایت کا امین بنایا تو کسی کو حسب ضرورت انتظامی معاملات میں درک و کمال عطا کیا۔ حضرت مولانا عبدالسبحان خاں نے جو تخم ریزی کی تھی اور جس ثمر آوری کی انہیں امیدیں اور تمنائیں تھی، گو کہ وہ ان سے پوری طرح واقف نہیں تھے، البتہ مقدور بھر کوششیں کر کے سن 1958 میں رب ذوالجلال کے یہاں حاضر ہو چکے تھے
لیکن ان کی بابرکت اور مخلصانہ کاوشیں خدا نے اس درجے قبول فرمائی کہ جب ان کے فرزندان اسی بیڑے کو پار اتارنے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے والد کے مانند اسی درجے جافشانی، مستعدی، سچی لگن اور صدق دلی کے ساتھ کام کیا تو چہار دانگ عالم میں اس شجر سایہ دار کا فیض پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔